دوسری چیز سمجھو اس بات کو، کبھی گائے کو، بھینس کو، بکری کو دیکھا ہے نا، پھر دیکھا ہوگا کتے اور بلی کو بھی. گائے، بکری، بھینس، ان کے دودھ سے انسان کو فائدہ ہے نا بیٹا؟ ہوتا ہے نا. اللہ نے ان کے دودھ میں برکت کتنی کر دی ہے کہ ان کے بچے بھی پیتے ہیں اور باقی انسان بھی پی رہا ہوتا ہے. پیتا ہے نا بیٹا؟ یہ جس چیز میں انسان کو فائدہ پہنچایا اللہ نے اس کے اندر برکت رکھ دی. آپ کتے اور بلی کو دیکھ لو، ان سے انسان اس کا دودھ نہیں پی سکتا، صرف اتنا ہی دودھ ہوتا ہے کہ اس کے بچے پی لیں. ایسے ہی نا کتے اور بلی کی افزائش نسل اس طرح ہوتی ہے بیٹے، 6 7 7 بچے پیدا کرتے ہیں وہ ایک وقت میں. مگر برکت ختم ہو جاتی ہے. کتے بلی اگر اتنے نسل، اگر اس کے آپ برعکس آ جاؤ بیٹا، اس کے برعکس آپ دیکھو، اگر یہی بکری، یہی گائے ایک بچہ پیدا کرتی ہے، مگر آپ کو لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے بکری کے بچے بھی نظر آتے ہیں، گائے کے بچے بھی نظر آتے ہیں، جبکہ وہ ایک پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے برکت دی. کیوں؟ اللہ نے آپ نے انسان کے لیے فائدہ رکھا، اس میں برکت رکھ دی. آپ گوشت کھا رہے ہو، اس میں برکت. آپ کھال اس کا استعمال کر رہے ہو لیدر پہن کر، اس میں برکت. آپ دودھ استعمال کر رہے ہو، اس میں برکت. تو جس چیز میں انسان کو فائدہ ہے اس میں برکت دیکھو کتنا ہے. کہنے کا مقصد میرا، صرف یہ مثال دینے کا مقصد کیا ہے کہ بیٹا اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچاؤ. تم دیکھو تمہاری زندگیوں میں فائدہ آئے گا، تمہاری زندگیوں میں برکت آئے گی. صرف اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو یہ مقصد. بیٹا یہی آپ اپنے آپ کو انسان سے اوپر، مطلب آدمیت سے اوپر کر کے انسان کے لیول پہ لے کر آ جاؤ اور لوگوں کی خدمت کرنا شروع کرو. زندگی کے معاملات جو ہے نا بدلنا شروع ہو جائیں گے. دوسری بات میں یہاں آیا بیٹا، آپ سب کچھ کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، لکھ رہے ہو، ڈاکٹر بن رہے ہو، انجینئر بن رہے ہو، اور پھر کیریکٹر نہیں ہے کہیں. کیریکٹر یہی ہے. کیریکٹر میں جس طرح یہ 3 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کے کیریکٹر کو بنانے میں، یعنی کہ آپ کا اخلاق، آپ کا برداشت اور آپ کے معاملات، اسی طرح 3 چیزیں بہت خطرناک ہوتی ہیں جو کیریکٹر کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں. آپ کا غصہ، آپ کی نفرت اور آپ کا انتقام، یہ کبھی کیریکٹر نہیں بنا سکتا. سمجھ رہے ہو بیٹا میری؟ تو اپنے کیریکٹر کے اندر ان چیز کو لے کر آؤ، اپنے اندر اصرار پیدا کرو، قربانی کا جذبہ پیدا کرو، کسی کے کام آؤ. لوگ ہزاروں سال سے آ رہے ہیں، ہزاروں سال تک آتے رہیں گے، کروڑوں سال سے دنیا قائم ہے، قائم رہے گی. صرف وہی انسان زندہ نہیں رہتا، کوئی انسان زندہ نہیں رہے گا، مگر اس زندہ انسان کی سوچ ہمیشہ رہ جاتی ہے. اپنی سوچ کو پازیٹیو کرو، اپنی سوچ کو پازیٹیو کرو بیٹا. سوچو کچھ، اور دنیا میں آئے ہو تو کوئی مقصد بناؤ. یاد رکھنا بیٹا، بغیر مقصد کے زندگی میں آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنے فیوچر کے اندر اپنے کچھ کرنا ہے تو ٹارگٹ سیٹ کرو، مقصد سیٹ کرو. مجھے ایک سوال کا جواب بتاؤ. آپ ٹرین میں، آپ کہیں جانا چاہتے ہو تو آپ ٹرین پہ پکڑتے ہو. آپ ٹرین لینے کے لیے جاتے ہو تو آپ اسٹیشن مانسٹر کے پاس جاؤ گے. آپ اس سے کہو گے یار ٹکٹ دے دو، تو وہ پہلی بات کیا کہے گا؟ کدھر کا؟ ایسے ہی کہے گا نا. آپ کہو گے یار جہاں کا جی چاہے دے دو، تو وہ کیا سوچے گا؟ کہے گا یار یہ تو پاگل ہے. آپ انسسٹ کرو گے میں کہوں یار دے دو، کہیں کا بھی دے دو، تو وہ کہیں کا بھی ٹکٹ دے دے گا. تو بیٹا کہیں کا ٹکٹ لے کر بیٹھ تو جاؤ گے، اب یہی نہیں پتا جانا کدھر ہے، تو پھر کیا مطلب؟ مقصد تو فیل ہو گیا نا. پھرتے رہو پورے وقت ٹرین میں اور پھر اسی جگہ کے اتر جانا. وقت گیا، انرجی گئی، پیسہ بھی گیا، اور وہیں کھڑے ہو. آپ جب اس سے کہو گے یار کہ مجھے لاہور جانا ہے، مجھے لاہور کا ٹکٹ دو، تو لاہور اگر آپ کسی مقصد کے لیے جا رہے ہو تو آپ لاہور پہنچ کر ہی وہ مقصد حاصل کر سکتے ہو نا. یہی زندگی ہے. مقصد کے بغیر آپ زندگی گزارو گے تو پھر آپ میں اور جانور میں
فرق ختم ہو جائے گا بیٹا. آپ کی زندگی کا ایم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ٹارگٹ سیٹ کرو. اور دوسری بات, میں آپ سب بچوں سے میں یہ کہوں گا کہ یہ نہ سوچو کہ یار کہ ابا نے کہہ دیا انجینئر بننا ہے تو لگ گیا, چاہے دل نہ چاہ رہا ہو. ابا نے کہہ دیا ڈاکٹر بننا ہے, دل نہیں چاہ رہا. ابا نے کہہ دیا نہیں جی وکیل بننا ہے, دل نہیں چاہ رہا, وکیل بننے کے چکر میں لگے ہوئے. یار یہ اب آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے بننا کیا ہے. کوئی کام چھوٹا, کوئی کام بڑا نہیں ہوتا بیٹا, یاد رکھنا. اس کام کے اندر آپ کی اسکلڈ کتنی ہے, کتنے آپ پروفیشنل ہیں, وہ کام آپ کو پہنچا دیتا ہے. یاد رکھیں بیٹا, آپ آج سے 15-20 سال پہلے چلے جاؤ, جو آپ کی بہت بڑی بڑی جگہوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, زیادہ تعلیم نہیں تھی. کوئی MBA تو اب آیا ہے, CA اب آیا ہے, ساسا اب آیا ہے. سمپل گریجویٹ ہوتے تھے مگر کہاں پہنچتے تھے؟ مگر وہ پڑھتے تھے پورے دھیان سے, رٹا نہیں لگاتے تھے, سمجھ کے پڑھتے تھے. آج کے دور میں بچہ 9-10 کو تو چھوڑ دو, میٹرک انٹر کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. MA اور لیول کے اوپر لڑکے, اب تو MBA لیول پہ لڑکے اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے. بیٹا اپنی اسکل کو بڑھاؤ. رٹا لگا کر نمبر تو حاصل کر لو گے, نمبر حاصل کرنا مقصد نہیں ہو جاتا نا بیٹا زندگی کا. مگر نمبر حاصل کرنے کے بعد کیا کرو گے؟ اچھے کالج میں چلے جاؤ گے, اچھے اسکول میں بھی چلے جاؤ گے. میرے خیال سے ممکن ہے کہ رٹے لگا لگا کے تم انجینئر میں بھی چلے جاؤ, مگر نہ ایک اچھے انجینئر بن سکتے ہو, نہ جب اچھے انجینئر نہیں بن سکتے تو اچھی جاب بھی حاصل نہیں کر سکتے. پڑھو, جو پڑھ رہے ہو اس کو سمجھ کے پڑھو, اس سمجھ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. خیر, زندگی میں مقصد, پڑھائی کا مقصد انسان بنانا ہوتا ہے, اور اگر آپ پڑھ کے انسان نہ بن سکے بیٹا تو بیکار ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ جی بیٹا 2-3 چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آؤ. جب تم اپنی زندگی میں وہ چیز لے کر آ جاؤ گے, وہ زندگی میں کامیابی تمہارے اوپر ہوگی. اپنی نالج کو بڑھاؤ, اپنی اسٹرینتھ کو بڑھاؤ, اپنی جو کہتے ہیں ایک نئی ٹرمینالوجی آئی ہے MBA کے اندر, ویلیو ایڈیشن. اپنی ویلیو میں ایڈ کرو, اپنی کوالٹیز کو ایڈ کرو. بیٹا وہ جب چیزیں آتی ہیں نا تو آدمی نکھر کے سامنے آتا ہے, ہیرا بنتا ہے. ہیرا اور کوئلے کا زیادہ فرق نہیں ہوتا بیٹا, دونوں ایک ہی جگہ پیدا ہوتے ہیں. پتہ ہے یہ بات؟ ہیرا اور کوئلہ ایک ہی جگہ پیدا ہوتے ہیں, سورس ان کا ایک ہی ہوتا ہے. مگر ہیرا کیسے بن جاتا ہے اور کوئلہ کیوں رہ جاتا ہے؟ جان لو بیٹا, ہیرا صرف ہیرا اس لیے بنتا ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں سال کی جو ہے نا اس کے اوپر بوجھ, اس کے اوپر ایک جو مطلب ایک اس کے اوپر ایک برڈن ہوتا ہے, ایک محنت ہوتی ہے, ایک صبر ہوتی ہے, اور رکھے کمپریس ہوتے وہی کاربن ہیرے کی شکل میں آ جاتا ہے. اور جو کھوکھلا ہوتا ہے وہ کوئلہ بن جاتا ہے. تو بیٹا جب تک زندگی پہ اپنے اندر بوجھ برداشت نہیں کرو گے, صبر کی صلاحیت نہیں رکھو گے, اپنے آپ کو ہیرا نہیں بنا سکتے ہو. بہت سارے معاملات میں برداشت لے کر آؤ. آپ یقین کرو گے بیٹا, میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو بڑی تکلیف دہ ہو گئی تھی, اور بڑا مجھے افسوس ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک رکشے والے میں اور ایک آدمی میں جھگڑا ہوا, اور جھگڑا بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا کہ رکشے والے نے پلاس نکال کر اس آدمی کے پیٹ میں گھسیڑ دیا. وجہ صرف 2 روپے کے لیے. رکشے والے کہنا کہ میں 2 روپے چھوڑوں گا نہیں, کہ میرا حق ہے. جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گا, 2 روپے دوں گا نہیں, کہ میرا حق ہے. مطلب حق, ہم حق کی باتیں کر رہے ہیں. کائے کا حق؟ مطلب ایک آدمی جان سے چلا گیا اور ایک دوسرا آدمی جیل چلا گیا, اور وہ حق کی باتیں کر رہا ہے. میں صرف اس بات کو آپ لوگوں کی زندگی میں سمجھا رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑ جاتے ہیں. یہ جان بڑی قیمتی ہے بیٹا, اس کی حفاظت کرو. آپ لوگ اتنے قیمتی ہو کہ 100-200 روپے کے لیے کبھی نہیں لڑنا. یہی بات میں اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا 50-10 روپے کے لیے مت لڑنا, چھوڑ دینا. حق آپ کا سب سے اوپر, اگر کوئی حق ہے تو آپ کے ماں باپ کا آپ کے اوپر ہے. کیا وہ آپ نے پورا کرا؟
آپ کا حق اپنے ماں باپ پر ہے، کیا آپ وہ ادا کر رہے ہیں؟ آپ کا حق اخلاقیات پر ہے، کیا وہ آپ اخلاق پورا کر رہے ہیں؟ آپ صرف 2 روپے کے لیے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس پر ایک آدمی جان سے چلا جاتا ہے. یہ حق ہے؟ یہ جہالت ہے. حق یہ نہیں ہے. دوسری بات بیٹا یاد رکھو کہ آپ لوگ مسلمان ہو. معاملات اللہ کو مسلمان ہونے کا جو حق ہے نا وہ 2 ہے. 2 حق ہے بیٹا یاد رکھنا. ایک اللہ کی ماننا اور ایک اللہ کی ہر وہ بات میں نے جو بتایا تھا کہ مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی بھی مانو. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یاد رکھو کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اس میں انسان اور جن دونوں کو مخاطب کرتا ہے. اس کی عبادت کیا ہے یہ ذہن میں رکھنا بیٹا کہ اس کی عبادت، وہ کس عبادت کا تم سے متلاشی ہے، وہ کس عبادت کی بات کر رہا ہے. ایک وہ عبادت ہے عبادت حقیقی، اور وہ عبادت جس میں آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ادا کرنا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں آپ کو کرنا ہے بیٹا، وہ تو اس کے اوپر تو چھوٹ ہی نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ عبادت کا تذکرہ ہے. ہمارے یہاں یہی غلط کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے یہاں کا مولوی، ہمارے یہاں کا علماء اکرام یہ بات صرف یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا حق صرف عبادت کا ہے. بیٹا یہ یاد رکھو، آج تمہیں ایک نئی چیز بتا رہا ہوں. عبادت ابد سے نکلا ہے. ابدیت یعنی کہ آپ کو، ابدیت کس کو کہتے ہیں؟ بندوں کے معاملے میں آپ کو اپنے معاملے کو صحیح کرنا ہے. عبادت دیکھو وہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے. وہ تمہارے بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے گا اور وہ کرے گا. وہ تم جنت میں اپنے اعمال سے نہیں جاؤ گے، اس کی رحمت سے جاؤ گے. مگر تمہارے پاس جنت تمہارے پاؤں سے کھینچ لی جائے گی اگر تمہاری زبان صحیح نہیں ہے. بیٹا یہ یاد رکھو آج میری بات. اپنی معاملات میں زبان کو درست کرو، درست کرو اپنے معاملات کو. ابدیت کا ہے عبادت میں، ابدیت سے ہی عبادت بنا ہے. بندوں کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ بیٹا اگر اس کو تھپڑ پڑا ہے تو پھر اس کی معافی اللہ کے پاس نہیں ہے، نہ اللہ نے رکھا ہے. اس کی معافی اس کے پاس ہے. اس سے جب تک معافی نہیں مانگو گے جب تک تم معاملات کر ہی نہیں سکتے ہو. تمہاری جنت تم جا ہی نہیں سکتے ہو. کتنی نیکیاں ہیں تمہاری. قیامت والے دن کہاں اس کو ڈھونڈتے پھرو گے؟ سب چیزیں کلیئر ہے تمہارا. جی وہ ایک تھپڑ مارا تھا اپنے دوست فیضان کو، فیضان سے جا کر معافی مانگ لو تو جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. اس کے بعد فیضان کو ڈھونڈو جاتے. ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، ساری زندگی روزے رکھے ہیں، بیکار ہو جائے گا. بیکار ہے. کسی کو گالی دے دی، اس وقت تک تم سے کمزور تھا تو گالی سن کر چلا گیا تمہاری. اب کہاں ڈھونڈو گے اس کو؟ اور اگر جس کو گالی دی پتہ چلا اس کے پاس کوئی نیکی ہی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، تو وہ تم سے کیا کہے گا پھر اس دن کہ ٹھیک ہے میں یار تو مجھے نیکی دے دے. اور اس وقت ایک نیکی کا سوال ہوگا. بیٹا کہاں سے بانٹو گی اس کی نیکی؟ پیسہ تو نہیں ہے جو لے کر دے دیا کہیں سے. ایسے ہی ہے نا. معاملات اللہ کے ساتھ، بندوں کے معاملات بڑے درست کرو. جب بندوں کے معاملات درست کر لو گے تو اللہ کے ساتھ معاملات. یہ مقصد ہے دنیا میں ایک مسلمان کا کہ اللہ کہہ رہا ہے جنس اور انسان کو میں نے پیدا کرا عبادت کے لیے. عبادت تو ایک تو وہ کرنی اس کی تو بھول کہیں چھوٹی نہیں، مگر بندوں کے ساتھ معاملات ابدیت وہ بہتر بنا لو، اس کے ساتھ صحیح کرو. اگر بندے کے ساتھ معاملات درست نہیں ہے، اس کے ساتھ صحیح نہیں کرا، بیکار ہے. تو قرآن پڑھو. قرآن کے اندر 70-80 جگہ پہ نماز کا تذکرہ ہے، روزوں کا تذکرہ ہے، مگر 350-400 جگہ معاملات کا تذکرہ ہے. درگزر کر دو. کتنا برداشت ہے آج کل. کسی نے ایک بات کری 2 بول دیا اس کو. یہ قرآن ہے بیٹا. اس کو اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو ماننا ہے. شراب نہیں پیتے کیوں؟ اس لیے نا کہ قرآن میں لکھا ہے. نماز پڑھنے جاتے ہیں کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے. یہی چیز یہی قرآن میں لکھا ہے کہ بندوں کے ساتھ معاملات کو صحیح کرو. معاملات میں پہلا حق ماں باپ کا، دوسرا حق استاد کا، صحیح ہے نا، اور تیسرا حق اپنے ارد گرد کے اپنے دوستوں کے ساتھ کا. بیٹا قرآن کے اندر یہ معاملات کے ہی زمرے میں آتا ہے
جب یہ زبان کا معاملہ ہے کہ مجھے ناپسند ہے لوگ باتیں، بیٹا پھر یہ کہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گالم گلوچ کرو، وہ ہیبیچول ہو رہی ہے نا گالی، پتہ ہی نہیں کہ اس کے کیا معاملات ہیں زندگی میں، پتہ نہیں کیا معاملات اللہ نے تمہارے لیے مقدر کرے میں، صرف تم نے ان تمام چیزوں کا حصول صرف اپنی زبان سے نکال دیا، پتہ نہیں کتنی راہیں تمہارے لیے اچھی کھولی ہوئی ہوں، اور صرف تمہاری ایک گالی بک دینے سے وہ کتنی راہیں بند کر دی گئی، چھوٹی چھوٹی بعض جگہ تم زندگی میں بیٹا بھی تم لوگ چھوٹے ہو، اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، اللہ تم لوگوں کو سلامتی دے، تندرستی دے، عمر دراز کرے، یہ میری دعا ہے، زندگی میں مقام پہ پہنچو۔ بعض دفعہ انسان، ارشاد بھائی بیٹھے ہوئے، بعض دفعہ اس سے میں پوچھتا ہوں کہ ارشاد بھائی آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دفعہ آپ بائک پہ جاتے ہیں، اور کیا بعض دفعہ آپ محسوس کرتے ہوں گے بائک پہ جاتے ہوئے کہ یار میں گزرا ہوں لمحے مائکرو سیکنڈز کے اندر میں بچا ہوں، ورنہ تو میں وہاں سے وہاں چلا جاتا ہوں اٹھ کے۔ بعض دفعہ انسان لمحوں میں بچتا ہے بڑے بڑے حادثات سے، ایسے ہی ارشاد بھائی؟ بالکل۔ وہ وجہ کیا، کیوں بچے ہوتے ہو؟ وہ اس لیے بچے ہوئے ہوتے ہو بیٹے کہ وہ نیکی ارشاد بھائی نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ اٹھا کر اندھے کو ہاتھ پکڑوا کر روڈ کراس کروایا، وہ نیکی تھی جو ارشاد بھائی کو بچا گئی۔ پتہ نہیں ارشاد بھائی نے کسی کو نکال کے 5 روپے دے دیا کہ جا یار بھوکا ہے کھانا کھا لے، پتہ نہیں کتنے بڑی یہاں پہ فائرنگ سے گولی چلی تھی، ارشاد بھائی کی کان کے پاس سے ہوتی ہوئی نکل گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے نا تمہاری زندگی میں ڈھال بن کے کھڑی ہوتی ہیں بیٹا، ان کو سمجھو۔ اور بعض دفعہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا تمہاری زندگیوں سے سکون اور چین چھین لیتے ہیں۔ مینیجر بن گئے ہو، ڈی جی ایم بن گئے ہو، جی ایم بن گئے ہو، بڑے آسائشیں سب کچھ ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نے کوئی ایک حادثہ آتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہو زندگی میں کسی وقت، اور اس کی بدوا کہاں جا کر لگ گئی ہو۔ یہ چیزیں ہیں، ان کو سدھارو، اسی لیے میں آیا ہوں۔ اور اگر ان چیزوں کو جب تک تم اپنی زندگیوں میں ڈسپلن نہیں لاؤ گے بیٹا، اس وقت تک تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تک تعلیم حاصل نہیں کر پاؤ گے کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ کہ کانسیپٹ تھا نا یار ہمارا باپ تو یار بزنس ہے، ہمارے باپ کی تو دکان ہے، ہم سنبھال لیں گے، بیٹا اب وہ دور چلا گیا ہے کہ ابا کا بزنس ہے۔ آپ کریم ٹیڈی ایک بہت بڑا نام ہے بزنس میں، بہت بڑا نام ہے، اس کی اولادیں جا کر دیکھو MBA کر رہی ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ رہی، CA کر رہی ہیں۔ اب تو جاہل بزنس مین بھی نہیں چل رہے، اگر انٹرنیشنل لیول پہ جا کر بزنس کرنا ہے تو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، انگلش کے ورڈوں کو انگلش کے میں کراسپونڈنگ آنا چاہیے، اس کا ای میل کا جواب انگلش میں دینا چاہیے، میتھمیٹکس آنا چاہیے، اکاؤنٹنگ آنا چاہیے، بیٹا تبھی کرو گے۔ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، مگر اب اسکل نہیں ہے نا تو بیکار ہے، ابا کا بزنس بھی رکھا ہوا رہ گیا۔ پڑھائی اگر کہیں یہ سمجھ آئے تو مجھ سے ضرور بات کرنا کہ نہیں انکل آپ تو پڑھائی کے معاملے میں اتنا اسٹریس کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ آتا۔ دوسری بات، اب میں تم لوگوں کی پڑھائی کی ایجوکیشن کے حوالے سے اب آتا ہوں یہاں پہ کہ ایجوکیشن کے اندر اگر تم لوگ پڑھنا چاہتے ہو تو یار عموماً ہوتا ہے، اب بچوں کو میں بات کر رہا ہوں کہ اب اس چیز کو سمجھو، بیٹھتے ہو پڑھتے پڑھتے ڈسٹریکٹ ہوتے ہو، ایسا ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ بیٹھے میں پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے کھو گئے، 2 گھنٹے بچے پتہ چلا یار وہ ابھی ٹائم دے گا یار، یہاں سے پتہ چلا سوچ رہے ہیں وہ کسی فلم کے اندر خود انیل کپور بنے ہوئے اور وہ یہ ڈانس ہو رہا ہے، یا کسی کوئی انیل کپور نہیں بنا تو کوئی پتہ نہیں سنجے ٹنڈی وسیم اکرم بن کر کسی گراؤنڈ کے اندر بالنگ کرا رہا ہوتا ہے۔ یہ ریئلٹی ہے، اس سے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہو؟ بیٹا یہ بیماری ہے، اس سے بچنا ہے نا۔ اور اب تم لوگوں کو اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے، ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ بیٹھ کر پہلے تو کہ پڑھنے سے پہلے کہ سوچ لو یار کہ پڑھنا ہے، یہ ڈیوٹی ہے میری۔ 24 گھنٹے ماں باپ نے دیے، کوئی نوکری نہیں لے، صرف پڑھایا جا رہا ہے۔ پڑھائی کو جب پڑھنے بیٹھو تو اس کو ایک ڈیوٹی سمجھو بیٹا کہ یہ، اور ہمیں کہ سمجھ لو کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور ہم اگر اس ڈیوٹی کو پرفارم کریں گے تو کھانا کھائیں گے، اور جو کھانا کھائیں گے وہ حلال ہوگا، تو ایمانداری سے کرو گے۔ ماں باپ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا۔ میں صبح جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں، اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں، صبح جا رہا ہوتا ہوں، ماشاء اللہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، واہ واہ سبحان اللہ میرا بچہ صبح اٹھ کے پڑھنے بیٹھ گیا۔ شام کو آ رہا ہوتا ہوں، بیٹا پڑھ رہا ہوتا ہے، ابے جتنی بھائی میں نے ڈیوٹی نہیں انجام ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، بڑا خوش، بیگم خوش، ہم خوش، دونوں خوش۔ ارباز بھائی پڑھ رہے ہیں، چلو بھیا ارباز بھائی کیا پڑھ رہے ہیں بھیا؟ ارباز بھائی پڑھ رہے ہیں کہ جی کیا کر رہا ہوں بیٹا؟ پڑھ رہا ہوں، شام سے رزلٹ آ رہا ہے ارباز بھائی 2 میں فیل ہے۔ کیوں ارباز بھائی جو ہے نا پڑھ نہیں رہے تھے، وہ دھوکہ دے رہے تھے،
माँ बाप को तो दे नहीं रहे थे, वो अपने को दे रहे थे। किसका नुकसान हुआ बेटा? भाई आप 6 घंटा ना पढ़ो, आप सिर्फ 2 घंटा पढ़ लो। 9-10 की पढ़ाई 2 घंटे से ज्यादा की नहीं होती। मैं आपको अपना बताता हूँ बेटा, मैंने इस्लामिक स्टडीज करा, मैंने पॉलिटिकल साइंस में करा है मास्टर्स, मैंने IR में मास्टर्स करा। इस्लामिक स्टडीज के अंदर मैंने मास्टर फर्स्ट डिवीजन 5th पोजीशन ली थी पूरे कराची के अंदर। जॉब भी करता था, शाम को घर आता था, टीवी भी देखता था। वही 24 घंटे थे ना, 8 घंटे सोता भी था। सिर्फ मास्टर्स की पढ़ाई में बता रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे पढ़ता था। और मास्टर्स के अंदर मैंने टॉप करा था पूरे कराची के अंदर, टॉप 5 में नाम था मेरा। मैं ये मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि अरबाज 9th के अंदर जो है ना 6-8 घंटे ले रहा है और 2 पेपरों में रह रहा है। मैंने मास्टर्स के अंदर टॉप करा है पूरे कराची के अंदर और पूरी एक्टिविटीज कर रहा हूँ। और पढ़ने में कोई ऐसा भी नहीं था कि मैं बैठकर लगा हुआ हूँ किताबी कीड़े की तरह, कुछ नहीं। पढ़ाई सिर्फ टेक्निक्स पर होती है बेटा, उस टेक्निक्स को समझो, पढ़ाई को फोकस करो, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करो, अपने टाइम बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, अपने चार्ट बनाओ, सब्जेक्ट्स को निकालो। जिस सब्जेक्ट्स में डर लग रहा है, मोस्टली बच्चे जो है ना मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में डरते हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर उसी सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ना शुरू करो। जहां 1 घंटा तुम फिजिक्स में दे रहे हो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो 2 घंटा कर दो फिजिक्स को। बेटा अल्लाह ने ये इंसान के अंदर ये क्वालिटी वर्दियत कर दी है कि वो जिस चीज के ऊपर तवज्जो देता है वो चीज हासिल कर लेता है, जिस चीज से डरता है और अगर उसके आगे आगे खड़ा हो जाए तो उसी चीज को हासिल करता है। तो इस क्वालिटी को अपनी समझो, अपने टाइम टेबल बनाओ, चार्ट बनाओ, खेलो, टाइम टीवी का टाइम में शेड्यूल में टीवी भी देख लो, एक्टिविटीज भी करो, मगर पढ़ने के वक्त खुदा के वास्ते वो अपने से इंसाफ करो कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पढ़ते पढ़ते कि हाँ इधर उधर नहीं खोना है। आप खोते हो बेटा 2 घंटे लग जाते हैं, 1 घंटा लग जाते हैं, जब आप देखते हो तो 2 घंटे निकल चुके होते हैं। आज सब मुझसे अहद करो कि अपने वक्त जब पढ़ोगे बैठ के तो पे पूरी कंसल्टेशन दोगे, ये ईमानदारी होगी तुम्हारी। बेटा अहद करो मुझसे, आप लोग अहद करते हैं कि अपने टाइम पर जब पढ़ोगे कि कहना यार कि हमने अपने अंकल से ये वादा करा था, अपने टीचर से ये वादा करा था कि उस टाइम के अंदर हम ये समझ लोगे कि ये 2 साल के अंदर अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वो कुफ्र करोगे। इस लेवल पर आकर सोचो कि नहीं हमने अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी है, नहीं सोचना है। हाँ सोच आएगी ना, आती है, नहीं जाएगी। मगर बेटा इसके लिए जब तुम जैसे बैठो पढ़ते पढ़ते दिमाग जहाँ जाते हैं वहाँ ताली मारो, स्टॉप। क्या बोलोगे? स्टॉप। नहीं मुझे उधर फौरन कहोगे नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, मुझे पढ़ाई पर आना, वापस उस जगह पर आओ। शुरू में ये अमल होगा 10 दफा, उसके बाद होगा 5 दफा, 3 दफा, 1 दफा, फिर खत्म हो जाएगा, आदत बन जाएगी, कंसिस्टेंसी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। उसको पैदा करो और रिजल्ट लेकर आओ। अब जो सवाल करना चाहता है वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। मुझे बनता है कि मेरे सर ने मुझे बताया कोचिंग में कह रहा है कि बाहर के मुल्कों में, यहाँ के मुल्क में पढ़ाई का बहुत, यहाँ पे बच्चे के ऊपर जोर दिया जाता है कि वो सुबह किताबें उठा के आता है, फिर घर पे होमवर्क दिया जाता है। बाहर उसको बच्चे का जहाँ जहन होता है उसको वहाँ पढ़ाया जाता है। जैसे उसको क्रिकेट में जाना है क्रिकेट में उसको डाल देंगे, या उसको पढ़ना है वो पढ़ाते हैं, तो फील्ड में जाना है उसको करते हैं। यहाँ पे इतना बोझ है कि बच्चे को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, फिर जाकर वो एक आला मुकाम हासिल करेगा। तो इसमें मैं एक पॉइंट पूछा बेटा, बाहर के अंदर और पाकिस्तान के सिस्टम में बड़ा फर्क है। बाहर के जो सिस्टम्स है ना, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, ये बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ बड़ी सिविलाइज्ड कौम है, तो वहाँ का जो सिस्टम कामयाब है वो जब हमारे यहाँ और जो उनके सिस्टम में फ़र्क है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चे से एग्ज़ाम लेते वक्त वो सवाल किया जाता है जो उसको आता नहीं है, और बाहर के सिस्टम में बच्चे से वो सवाल करते हैं जो उसको आता है। तो ये डिफरेंस समझो बेटे, बड़े लोगों की बड़े सिस्टम्स होते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर के पेपर बनाते वक्त ये सोचते हैं यार कि मैं इतना मुश्किल पेपर बनाऊँ ये कर ही ना सके। वहाँ वो टीचर ये सोचता है कि इतना आसान पेपर बनाओ जो उसमें कि समझ आती वो कर सके। ये डिफरेंट है। और भी सवाल बेटा? एक सवाल है, बेसिकली जब पेरेंट्स वगैरह, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं हमारा बच्चा एक इंजीनियर बनेगा, कुछ भी एक कॉन्सेप्ट होता है ना एक माइंड में, हर किसी के एक माइंड में, हर किसी के एक पेरेंट्स के माइंड में होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ ना कुछ हम बनेगा। तो सवाल ये है कि बेसिकली जब पेरेंट बच्चा चाहता है कि कुछ और बने, वो इंजीनियर ना बने,
وہ اپنی دوسری جگہ جائے. بچہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے, پیرنٹ انجینئر بنانے کو لگے ہوئے ہیں, انجینئر بنانا چاہ بچہ, اگر بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ہاں, بچہ بیچ میں کنفیوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہی سوال ہے. جی اوکے, یاد رکھنا کہ میں یہ اس چیز کا میں تمام پیرنٹس سے یہ اپیل کروں گا, ان سے درخواست کروں گا, ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ خدا را بچے کو اسٹریس یہ نہ دیں, کہ بچے پر یہ امفسائز نہ کریں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق پڑھے. بچہ کچھ بھی پڑھے, آپ اس کو پڑھنے دیں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ انجینئر ہے یا وہ پائلٹ ہے یا وہ ڈاکٹر ہے, یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں کتنا اسکلڈ ہے. بات یہ ہوتی ہے بیٹا, اگر کچھ نہیں کرتے مزدور بنتے ہو نا, مزدور, جب وہ والدین جو کہ بالکل نہیں پڑھا سکتے اور اپنی اولاد, ان کی اولاد نہیں اس قابل ہوتی, باپ مزدور تھا, خود ہی مزدوری کر رہے ہیں, مگر ان کے اندر بھی اسکلڈ ہونا چاہیے کہ وہ مزدوری کرتے وقت دیوار کو اس شاندار طریقے سے اور اس انداز میں لگائیں کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں مکان بن رہا ہو تو اسی مزدور کو تلاشا چاہیے یار کہ اس نے اینٹیں کتنے سلیقے سے رکھی ہے. تو یہ ہونا چاہیے, اپنے اندر ایفیشنسی پیدا کرو, صلاحیت پیدا کرو. اور میں دوسری بات کہوں گا کہ جو تمہارا دل کہتا ہے وہ کرو, اسی میں کامیابی حاصل کرو گے. جب تمہارا پروفیشن تمہارا پیشن بنے گا نا, تو تمہیں اس ترقی کی معراج پہ کوئی جانے سے روک نہیں سکتا. تو اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بناؤ, چاہے وہ کسی فیلڈ میں بھی ہو. ٹھیک ہے جی. میرا ایک اور تھا کہ یہاں کا ہیپی لائف کے لیے یہ نظام اچھا ہونا چاہیے. حکومت کا نظام تھا, حکومت ہی پڑھی لکھی نہیں ہے, جب تک کہ حکومت ایک اوپر اسٹیپ نہیں اٹھے گی تو ٹیپ کی بات ہے نظام اچھا نہیں ہوگا. اب باہر کے ملک میں آپ نے بات کی فیسلٹیز ملتی ہیں آپ کو, ان کو ایک رول ہے, رول کہ آپ کو بھائی بچے کے تعلیم کے خرچہ وہ اٹھائیں گے, آگے کا اسکالرشپ کوئی دیں گے. یہاں وہ نہیں ہے. اگر یہاں بچوں کو دی جائے تو بچہ آرام سے اپنی لائف بھی گزارے اور ہر پڑھائی کا ہر چیز کو ٹائم دے. اوکے, نہیں بیٹا میں آپ کی بات تو نہیں, میں بالکل ایگری نہیں ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنے بڑے نام دیکھو, پاکستان میں دیکھ لو, آپ انڈیا میں دیکھ لو, آپ انگلینڈ میں دیکھ لو, جو لوگ بنے ہیں نا وہ زمین سے اٹھے ہوئے لوگ تھے, وہ زمین سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. میں ڈاکٹر عبدالسلام کتنا بڑا سائنٹسٹ, ڈاکٹر عبدالسلام ایک نوبل انعام ملا اس کو, اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے. میں پڑھ رہا تھا, ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا تھا کہ ایک دفعہ میرے گھر میں لائٹ چلی گئی تھی تو مجھے, اور وہ لائٹ کئی دفعہ, مطلب لائٹ ان کے گھر میں تو ہوتی نہیں تھی. کہتے ہیں ہم لائن 10 میں پڑھتے تھے یا جو باہر اسٹریٹ لائٹ ہوتی تھی وہاں جا کر پڑھتے تھے. بیٹا بات یہ ہوگی کہ آپ کو فیسلٹیز کی نہیں, آپ کو اپنے اندر اسٹرینتھ کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کتنا ڈیووٹیڈ اور کتنا فیسلٹیز رکھ دوں. میں یہاں پہ آپ کو اے سی لگا دوں, پنکھا کھول دوں, لائٹ لگا دوں, سب کچھ کر دوں, اور اگر آپ کا پڑھنے کا ہی من نہیں ہے تو آپ نہیں پڑھ سکتے. کتاب کی دلچسپی اور کتاب کی تڑپ اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا بیٹا, تو پھر آپ بیٹھ کر باہر روڈ پہ بیٹھ کر پڑھ لو گے اور صبح جا کر آپ 100/100 نمبر لو گے. تو اپنے اندر پڑھائی کی تڑپ پیدا کرو, مین چیز تڑپ ہوتی ہے. اگر وہ جذبہ ہے تو پھر آپ کے لیے فیسلٹیز کا ہونا ضروری نہیں ہے. بہت بڑے بڑے نام ایسے ہیں کہ جو روڈوں میں بیٹھے ہیں, پڑھا ہے اور ایک مقام حاصل کرا ہے. تو زندگی میں اپنے کو عادت بناؤ پڑھنے کی. کتاب, جتنے بھی بچے یہاں بیٹھے ہیں سب کے ماں باپ نے ان کو یہ تو کتابیں مہیا کری, یونیفارم مہیا کرا, مواقع مہیا کرا. اب آپ کیا مہیا کر رہے ہو اپنے ماں باپ کو؟ خدا را ان کے ایک پیسے کو جو کتنی محنت اور مشقت سے وہ کماتے ہیں, کیا کرتے ہیں باہر, پتہ نہیں. آپ کا باپ نکل کر جاتا ہے, وہ کس سے کس طرح کس کی سنتا ہے. کہ نوکری کر رہا ہے تو 10 لوگوں کی سنتا ہوگا. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. وہ محنت کر رہا ہے کیا تو ایک کس کے لیے؟ آپ کے لیے. اس کا اپنا خرچہ تو 100 روپے کا بھی نہیں ہوگا, اور لاکھوں اور ہزاروں روپے آپ لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے. تو بیٹا وہ بنیادی چیزیں آپ سب کو حاصل ہیں. اب آپ کا کام ہے پڑھنا. سسٹم کو مت رہو, اپنے میں وہ ایبلٹی لے کر آؤ کہ تم خود سسٹم بن جاؤ. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں آپ لوگوں کو یہ سیکشن کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی یہ دوبارہ میں ایک سیشن کرتا رہوں گا, اس میں شرکت کریں, اس کو آئیں, یہ ضرورت ہوتی ہے. آدمی اچھائی کی طرف بڑھتا ہے, سنتا ہے, سیکھتا ہے اور عمل کرتا ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ سب سے پہلے میں تھا, کوئی اور نہیں تھا, اور اس کے بعد میں نے کوئی چیز بنائی ہے. تو وہ پتہ ہے کیا چیز تھی؟ وہ تھی قلم. اللہ نے اپنے وجود کے بعد اگر کسی وجود کو پیدا کرایا تو وہ قلم تھا. وہ قلم صرف آپ لوگوں کے لیے بنایا تھا. تو میں آخر میں بھی یہ کہوں گا کہ بیٹا یہ جب دین میں آپ کی تعلیم کا اتنا زبردست ایک انتظام ہے, کسی نہیں ہے دنیا میں آپ کو تعلیم
का मामलात आपके माँ बाप ने आपके लिए पूरे कर दिए हैं, तो फिर अब पढ़ाई को लो, पढ़ो और जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को जारी रखो। और आज जो भी मैंने कहा है, मैंने जो भी कुछ बोला है विदाउट एनी किसी मुआवजे के कहा है। मैंने अपनी टाइम दिया, अपनी एनर्जी दिया, अपना वक्त दिया, सब कुछ अता किया। किसके लिए दिया? कि अब आप लोगों का वक्त है, अब उसका हक है कि आप अदा करें कि जितना मैंने कुछ करा है तो वो हक गया है कि अब आप लोग पढ़ो और जितना बेहतर कर सकते हो करो। ठीक है? इंशाल्लाह।